السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آج آیت نمبر 104 کا لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ عز و جل ہم آج پڑھیں گے۔ آئیں سب سے پہلے آیہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرتے وقت مت کہا کرو راعنا، بلکہ کہو انظرنا، اور ان کی بات پہلے سے غور سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، ایمان لائے جو، لا تقولو، مت کہا کرو، راعنا، رائنا، وقولو، اور کہا کرو یا کہو، انظرنا، انظرنا، واسمعوا، اور غور سے سنا کرو، وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ اس آیہ مبارکہ کا پچھلی آیت سے چند طرح سے تعلق ہے۔ پہلا تعلق، اب تک یہود کی ان بدکاریوں کا ذکر تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے کر چکے تھے۔ اب ان کے وہ عیوب بیان ہو رہے ہیں جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں پیدا ہوئے، یعنی صاحب قرآن میں عیب جوئی کرنا اور ان کے دین میں طعنے دینا، اور اس سلسلے میں پہلا عیب اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ دوسرا تعلق، پچھلی آیت میں یہود کے جادو سیکھنے کا ذکر تھا، اور جادوگر کچھ الفاظ ہی کے ذریعے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کو وہ تکلیف دینے والی باتیں بیان ہو رہی ہیں جو جادو کی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچاتی تھیں۔ تیسرا تعلق، پچھلی آیت میں یہود کا جادوگر ہونا بتایا گیا، اور جادوگر اپنے آپ کو کراماتی ولی ظاہر کرتا ہے اور اپنے جادو کو کرامت بتاتا ہے، مگر در حقیقت وہ تکلیف دہ ہیں، وہ موذی ہیں، اور ان کا یہ لفظ محبت نہیں بلکہ کلمہ ایذا ہے، اور ان کے اس لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ چوتھا تعلق، پچھلی آیت میں جادو کا ذکر ہوا، اور جادو کا موجد اور سکھانے والا تو اس کی حقیقت سے واقف ہے، مگر سیکھنے والا شاگردوں سے بے خبر رہ کر اندھا دھند منتر پڑتا ہے۔ اس آیت میں لفظ رائنا سے بے ادبی کرنے والے اس لفظ کی حقیقت سے واقف تھے۔ مسلمان بے خبری میں یہی لفظ بولتے تھے، انہیں اس سے روک دیا گیا۔ جیسے جادو کا موجد اور اس کا عامل دونوں گناہگار ہیں، ایسے ہی رائنا سے بے ادبی کرنے والا اور بے خبری میں اس کو استعمال کرنے والا دونوں مجرم ہوں گے۔ پانچواں تعلق، اس سے پہلے ایمان اور تقوی کا ذکر ہوا، اور تقوی یہ ہے کہ انسان شبہ کی چیز سے بھی بچے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، متقی ہو جاؤ، کیونکہ لفظ رائنا میں فاسد معنی کا شبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی بچ جاؤ۔ اب اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرماتے تو حضرات کے درمیان کلام میں عرض کر دیتے تھے کہ رائنا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہماری رعایت فرمائیے یا رسول اللہ، ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی ہے، ہمیں دوبارہ سمجھا دیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دوبارہ وہ چیز سمجھا دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر مکمل بیان کی جائے گی۔ صحابہ کرام تو رائنا کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، یعنی یہ بات ہمیں پھر سمجھا دیں۔ یہود جو تھے ان مردود کی زبان میں یہ لفظ رائنا ایک گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، وہ اس کو تھوڑا کھینچ کے رائنا کہتے تھے، اور رائنا کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، یعنی جو بکریاں چروانے والا ہے، تو وہ راعینا کہتے کہ اے ہمارے چرواہے،
اور یوں بول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کا پہلو نکالتے اور گستاخی کرتے اور توہین کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اہل ایمان سے فرمایا تم یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بولنا ہی چھوڑ دو اور اس کے بجائے انظرنا کہا کرو، جس کا معنی ہے اے اللہ کے رسول ہماری طرف نظر کرم فرمائیں اور آپ کی بات پہلے سے ہی غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ بار بار پوچھنے اور انظرنا کہنے کی بھی نوبت نہ آئے۔ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہود کی طرح بے ادبی کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ اب یہاں پہ مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی زبان سے خوب واقف تھے۔ جب انہوں نے یہود کی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لفظ رائنا سنا اور وہ آپس میں ہنستے اشارہ کرتے تو وہ سخت غصے میں آئے اور کہا اے خدا کے دشمنوں، بخدا اگر میں نے آئندہ یہ لفظ تم میں سے کسی کی زبان سے سنا تو میں اس کی گردن اس کے دڑ سے علیحدہ کر دوں گا، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تم اس سے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتے ہو۔ دوسری جگہ قرآن میں جو ہے وہ یہود کی اس گستاخی یا گستاخی رسول کی یوں نشاندہی کی گئی جو سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں ہے کہ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا۔ یعنی یہود میں سے کچھ لوگ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے حقیقی معنی سے ہٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا حکم سن لیا مگر نہیں مانا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنیں، آپ کی بات نہ سنی جائے۔ اور وہ رائے نہ کہتے، زبان کو پھیرتے کہتے اور دین میں طعن کرتے، اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور کہتے کہ آپ سنیں اور یہ نہ کہتے کہ آپ کی بات نہ سنی جائے اور انظر نہ کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر اور باعث اجر ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پہ لعنت کی ہے تو وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کے سامنے جو ہے بارگاہ خداوندی میں مقام مصطفیٰ بیان کیا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اور آپ کے حضور بات کرنے کا طریقہ سکھایا۔ قربان جائیں، گویا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم بارگاہ ہے کہ رب العالمین قرآن میں اس کے آداب سکھاتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں ایسے بولو، ایسے مت بولو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز مت اونچی کرو ورنہ تمہارے اعمال حسنہ ضبط ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہ ہوگا۔ دنیا کے بادشاہوں کے درباروں کے آداب وہاں کے کارندے اور سپاہی سکھاتے ہیں کہ یہ پروٹوکول ہے، یہ آداب، یہ احترام آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کا پروٹوکول کوئی عام نہیں بلکہ تمام دنیا کا بادشاہ خود خالق کائنات سکھاتا ہے۔ کیوں نہ سکھائے؟ جن کی بارگاہ میں حضرت جنید و بایزید جو ہے وہ اپنی سانس بھی اتنی آہستہ سے لیتے ہیں کہ کہیں سانس اونچی نہ ہو جائے، سانس کی جو آواز ہے وہ اونچی نہ ہو جائے اور وہ بھی بے ادبی شامل نہ ہو۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدیں جا۔ یعنی یہ وہ جا ہے کہ جہاں پہ جنید اور با یزید جیسی عظیم ہستیاں جو ہے وہ اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، اپنی سانس بھی آہستہ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلو دار لفظ کا بولنا باعث کفر ہے۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک لفظ بولا تھا جو ان کی لغت کے اعتبار سے باعث گستاخی تھا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زبان میں احترام والا معنی رکھتا تھا۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کی یہ حرکت سخت ناپسندیدہ ہوئی اور انہیں کافر کہہ کر جو ہے وہ پکارا گیا، اور صحابہ کرام کو اس قدر غصہ آیا کہ ان کے قتل کے در پہ ہوئے۔
تو معلوم ہوا کہ جو لفظ ایک معنی کے لحاظ سے بے ادبی والا ہو دوسرے معنی کے لحاظ سے بے ادبی والا نہ ہو تو اس کا استعمال بھی اللہ اور رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ گویا جس لفظ سے گستاخی کا امکان پیدا ہو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بولنا منع اور حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی والا جملہ بلا نیت بھی جو ہے یہ گستاخی ہے۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گستاخی کی نیت سے رائنا نہ کہتے تھے، وہ تو ادب کا لفظ بولتے تھے، مگر چونکہ اللہ کے ہاں یہ لفظ باعث گستاخی قرار پا چکا تھا اس لیے صحابہ کو اس لفظ کے بولنے سے منع کر دیا گیا، روک دیا گیا۔ اس لیے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے شان رسالت میں بے ادبی کا لفظ بولا اس کی سزا بہرحال قتل ہے، خواہ اس کی ظاہری حالت سے یہی معلوم ہو کہ وہ آپ کی گستاخی پر یقین نہیں رکھتا اور نہ اس نے گستاخی کا ارادہ کیا، بلکہ محض جہالت، کسی رنج یا نشے کے باعث اس کی زبان سے گستاخی کے جملے ادا ہوں، بہرحال وہ اس سزا کا مستحق ہے۔ کیونکہ اگر یہ گنجائش دے دی جائے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اگر یہ گنجائش دے دی جائے تو کوئی بھی شخص گستاخی کرنے کے بعد سزا سے بچنے کے لیے کہہ سکتا ہے کہ میں کسی رنج یا صدمے یا نشے میں تھا، میرا ارادہ نہ تھا، اور اس طرح اللہ رسول کی عزت بازیچہ اطفال بن جائے گا، یعنی بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ اب یاد رہے کہ گستاخی رسول کی سزا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل مقرر کی ہے۔ کعب بن اشرف یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتا تھا، آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں غلیظ زبان بولتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ابن اشرف کا کام تمام کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے؟ چنانچہ صحابہ کرام نے اسے قتل کر دیا، اس کا سر جو ہے دڑ سے علیحدہ کر دیا۔ فتاوی شامی میں ہے کہ ائمہ اربعہ متفق ہیں کہ شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے، جو گالی دیتا ہے، کافر اور واجب القتل ہے۔ اور امام خیر الدین رملی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاتم رسول مرتد ہے، اس کا حکم قتل ہے، اور اس کی توبہ قبول نہیں، اور اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی جو ہے وہ کافر ہے۔ اب یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس طرح کے الفاظ بولنا جس سے بے ادبی ہو، ان سے جو ہے علماء نے منع کیا ہے، اللہ نے بھی منع کیا ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز اور، تقویت الایمان کی متنازع عبارت، یہ ایک کتاب ہے تقویت الایمان جو اسماعیل دہلوی نے جو ہے اس کو لکھا ہے، جو دیوبندیوں کا سب سے بڑا امام مانا جاتا ہے۔ تو 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے بر صغیر میں فرقہ واریت کی لعنت پھیلی جا رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں ایسے لفظ بیان کیے جن کا معنی ٹھیک نہیں۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں ایسا لفظ بولنا بھی حرام ہے جس کا معنی ٹھیک ہو، لیکن اس کی آڑ میں کوئی دشمن گستاخی کرے تو جس لفظ کا معنی ہی درست نہیں وہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استعمال کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اسماعیل دہلوی نے اس کتاب یعنی تقویت الایمان جو لکھی، یہ کتاب فساد اور فرقہ واریت کی بنیاد بنی۔ اس کی چند متنازع عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ پیج نمبر 21، 24 اور 11 میں یہ عبارتیں موجود ہیں۔ ایک ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے یہی حکم لائے کہ اللہ کو مانیں اور اس کے سوا کسی کو نہ مانیں۔ ایک جگہ ہے اللہ کے سوا کسی کو نہ مان، اور ایک جگہ لکھا ہے اوروں کو ماننا معاذ خبث ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ملاحظہ کیجئے کہ صرف اللہ کو ہی ماننا ہے یا کسی اور کو بھی ماننا ہے۔ ان تینوں عبارتوں کو ذرا قرآن کے سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، سورہ بقرہ آیت نمبر 177 یعنی 177۔ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق و مغرب کی طرف کرو، بلکہ اس بندے کی نیکی اصل ہے جو اللہ کو، قیامت کے دن کو، فرشتوں کو، کتاب کو اور سب نبیوں کو مانے۔
تو اس آیہ کریمہ سے صراحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ یوم قیامت ملائکہ جملہ انبیاء کرام کو بھی ماننا ضروری ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 کا ایک حصہ ہے۔ یہ رسول اور ایمان والے اپنے رب کی اتاری ہوئی باتوں کو مان گئے، سب نے اللہ کو مانا اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مانا۔ یہاں بھی صرف اللہ کو ماننے کی بات نہیں، باقی یہ تمام چیزوں کو ماننے کا ذکر ہے۔ تیسری آیت سورۃ النساء آیت نمبر 136 آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا، جس نے اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ یہ آیت نمبر 136 تھی سورہ نساء کی۔ اسی طرح کا ایک مضمون جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 150، 151 اور 152 میں بھی آتا ہے۔ اب حدیث پاک بھی آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث۔ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس سے ملاقات کو اور اس کے رسولوں کو اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مانے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو قرآن حکیم کی آیات اور حدیث مبارکہ سے اس بات کا اعلان یہ کر رہی ہیں کہ صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں بنتا، صرف اللہ کو ماننے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ انبیاء کرام، فرشتوں، آسمانی کتابوں، یوم آخرت کو بھی ماننا پڑے گا، اور جو شخص ان میں سے کسی ایک کو بھی نہ مانے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اب آتے ہیں، اسماعیل دہلوی نے ایک جگہ اور لکھا ہے جو صفحہ نمبر 19 ہے، اس میں یہ لکھتا ہے اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی چمار کی پھر بھی کچھ نہ کچھ حیثیت ہے، لیکن انبیاء اور اولیاء استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی بات کو ایک اور جگہ یوں لکھا کہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے کہ سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں۔ صفحہ نمبر 74 پہ یہ لکھتا ہے، یعنی ذرہ ناچیز کا تو پھر بھی کوئی نہ کوئی مقام ہے، لیکن انبیاء اور اولیاء اس ذرہ ناچیز سے بھی گئے گزرے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب قرآن حکیم کی روشنی میں محبوبان خدا کی عزت و عظمت اور مقام و مرتبہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جس کو اللہ چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو اللہ چاہے ذلیل کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر مخلوق ذلیل نہیں ہے، بلکہ کچھ وہ شخصیات ہیں جو بارگاہ خداوندی میں عزت والی ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 تھی، اب جو پڑھنے لگا ہوں وہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی عزت و توقیر کی اور اس کی مدد کی جو نور اس کے ساتھ اترا ہوگا، اس کی تابعداری کیے ہوں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو غور فرمائیے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بارگاہ خداوندی میں کتنی ہے۔ اعلان خداوندی یہی ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومے گی جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر بجا لائے گا۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا جو سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 ہیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے رسول، ہم نے تجھ کو گواہ اور خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم
تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عظمت کرو۔ تو اس آیہ کریمہ میں خداوند قدوس نے صاف صاف ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ اس کے محبوب کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، اور ظاہر ہے کہ تعظیم اس کی جاتی ہے جو عزت والا ہو، ذلیل کی کبھی بھی عزت نہیں کی جاتی۔ چوتھا مقام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے بھی معاذ اللہ ذلیل کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اب یہاں پہ یہ آیت نمبر 8 ہے سورہ منافقون کی۔ یہی لوگ کہتے ہیں اگر ہم شہر میں گئے تو معزز لوگ ان ذلیل لوگوں کو شہر سے باہر نکال دیں گے۔ اصل عزت والے اصل عزت اللہ کی ہے اور رسول کی اور ایمانداروں کی، مگر منافق لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب حضرت عیسیٰ کے متعلق اللہ نے کیا فرمایا؟ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ اس کا نام مسیح بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والا اور مقرب بندوں سے ہوگا۔ اور ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی، تو خدا نے ان کے بے ہدہ گوئی سے اس کو بری کیا اور وہ خدا کے نزدیک بڑی عزت والا تھا۔ مندرجہ بالا آیات کریمہ سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ محبوبان خدا اللہ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، اور جو ان کو ذلیل کہے وہ خود ذلیل بلکہ اذل ہے۔ اب ایک تیسری چیز، اسماعیل دہلوی ایک اور جگہ لکھتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر اس نے لکھا ہے 55 پہ، اور صفحہ نمبر 77 پہ لکھتا ہے کہ سارا کاروبار جہاں اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اب یہ دو اس کی عبارتیں ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ملاحظہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے مختار ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ کے چاہنے سے کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے موافق قبلہ تبدیل ہوا، اس کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، اللہ کا قرآن بھی جو ہے اس پہ شاہد ہے۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں اللہ فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف منہ کرنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور حدیث پاک بھی سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی کہ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس سے پیچھے آئے تھے فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین، جو میرے راستے پر ہے، جس نے میری پیروی کی وہ میرے راستے پر ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس کو بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ والا قول ہے کہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے دعا مانگی اور عرض کی میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، رونا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل میرے حبیب کے پاس جا، ان سے معلوم کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ خوب معلوم ہے، اسے خوب جو ہے وہ علم بھی ہے کہ کیا چاہتے ہیں۔
پھر جو ہے فرشتے کو بیدا کہ ان کے پاس اس قدر گریہ تاری کیوں ہے، وہ کیوں اتنا روتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جبریل حاضر ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم کر کے اللہ کو خبر دی، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا ہے جبریل میرے حبیب کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ کی امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کو راضی کر دیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی جو ہے وہ حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 499، اور یہ باب ہے دعا نبی لامتی ہی، یعنی اب نبی کا اپنی امت کے لیے دعا کرنا۔ تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو پورے کرنے میں جو ہے وہ بہت جلدی فرماتا ہے۔ ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں واللہ ما ارا ربک الا یسارع لک فی ہواک، مجھے اللہ کی قسم یہی میں دیکھتی ہوں کہ اللہ آپ کی مرضی پوری کرنے میں بڑی جلدی فرماتا ہے۔ یہ بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو مشکات شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میری ماں مشرکہ تھی، میں نے اپنی ماں کو اسلام کی طرف بلاتا تھا۔ ایک دن میں اپنی ماں کو دعوت دی تو میری ماں نے جواب دیا، جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ باتیں کہیں جو مجھے بڑی بری لگیں، تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوا حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ نے دعا فرما دی اللہم اہدی امہ ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں میں نبی اکرم کی دعائے ہدایت سن کر خوش گھر کی طرف چلا، دروازے پر پہنچا، دروازہ بند تھا، میری ماں نے میرے قدموں کی آواز سنی تو کہا ابو ہریرہ اپنی جگہ پر ٹھہر، اور میں نے پانی گرنے کی آواز سن رہا تھا۔ میری ماں نے غسل کیا، کپڑے پہنے، دروازہ کھولا، پھر کہا ابو ہریرہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں یہ سن کر روتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی۔ تمام دلیلیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کے مختار نہیں اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کی مرضی کے موافق قبلہ کیوں تبدیل ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیوں فرمایا کہ حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اور یہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں رنجیدہ نہیں کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کیوں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو اسلام کی نعمت کس طرح مل گئی؟ قرآن و سنت سے معلوم ہو رہا ہے کہ خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب یہاں پہ اسماعیل دہلوی کی ایک اور عبارت آپ کے سامنے رکھتا چلوں، وہ یہ ہے علم غیب کے بارے میں، لیکن یہ انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان کی جائے گی، جب علم غیب کی گفتگو آئے گی تو وہاں پہ بیان کی جائے گی۔ ایک اور جو ہے ان کی عبارت یہ ہے کہ اگر نماز میں جو ہے وہ گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، جبکہ کسی اللہ والے کا اور نبی کا خیال آئے تو نعوذ باللہ من ذالک نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ ان کی جو بات ہے وہ اسی طرح شاہ اسماعیل دہلوی نے جو ہے وہ اپنی کتاب صراط مستقیم میں صفحہ 170 میں تقریباً ذکر کی ہے۔ اور اسماعیل دہلوی جو ہے وہ ایک دیوبندی ہے اور اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث ہے۔ تو اب نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، وہابیہ کا یہ کہنا کہ نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال بیل اور گدھے کے خیال سے بھی برا ہے، 100% غلط ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جب تک نمازی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا عبد اور محبوب سمجھ کر ان کا خیال نہ کرے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک آپ کے سامنے حوالے کے طور پر رکھتا ہوں۔ ایک حدیث، حضرت سیدنا مالک بن حویرث فرماتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند جوان لوگ حاضر ہوئے، 20 راتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب واپس جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نصیحت فرمائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی،
کہ تم نے نماز ویسی ہی پڑھنی ہے جیسا تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مذکورہ بالا حدیث سے یہ پتہ چلا کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک یہی سوچنا اور خیال کرنا کہ ہمارے لجپال آقا نے اس کو نماز کو ایسے ادا کیا ہوگا، رکوع ایسا کیا ہوگا، سجدہ ایسے کیا ہوگا، تسبیحات ایسے پڑھی ہوں گی، تو اگر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھے گا تو نبی کا خیال آئے گا، اور اگر نبی کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو پھر یہ حدیثیں کہاں جائیں گی۔ دوسری حدیث پاک بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابی بن کعب نماز ادا کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا۔ حضرت ابی بن کعب نے اپنے آقا کی بات تو سنی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر نہ ہوئے، لیکن اپنی نماز میں تخفیف کر دی۔ نماز ختم کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، ارشاد فرمایا اے ابی جب ہم نے تمہیں بلایا تم حاضر کیوں نہ ہوئے؟ انہوں نے عرض کیا آقا دراصل میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب بھی تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس پر حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا پیارے آقا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ پتہ چلا کہ نماز کے اندر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے ہیں، تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر نماز کے دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کو بلاتے، وہ حضور کی بارگاہ میں آتا، وہ سارا کام کر کے واپس جہاں سے اس نے نماز چھوڑی ہوتی وہیں سے شروع کرتا، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ بندہ نماز میں ہوتا تو نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب حضور بلائیں تو کیا حضور کے بارے میں خیال نہیں جائے گا؟ حضور کا سارا کام کرنا، پھر کیا اس کی نماز باطل کیوں نہیں ہوئی؟ تیسری دلیل حضرت ابو سعید معلیٰ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں نے جواب نہ دیا، پھر بعد میں حاضر ہوا، عرض کی اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سارا کچھ بتا دیا۔ اور حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں کہ ان اجابت المصلی دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تفسد الصلاۃ ہکذا صرح به جماعت من شافعیہ وغیرہم، کہ نمازی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر چلا جائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، جیسے کہ شوافی کی ایک جماعت اور ان کے علاوہ علماء نے تصریح فرمائی ہے۔ اور اس سے بھی ایک بڑے مفسر قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں دیوبندی اہل حدیث بھی اپنا مفسر اور شیخ مانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بعض علماء نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر جواب دینا نماز کو نہیں توڑتا۔ اب یہ بھی دلیل ذرا سماعت فرمائیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے، مثلا نماز تراویح امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یا ایسی نماز پڑھ رہا ہے جس میں قرات ہو رہی ہے، اب اگر امام جو ہے یہ والی آیت پڑھتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب امام نے یہ آیت پڑھی ہوگی تو کیا مقتدی اور امام کے ذہن میں رحمت للعالمین کا تصور آیا ہوگا کہ نہیں؟ وہ کون ہے؟ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ آیت پڑھنے سے کیا نبی کا تصور، نبی کا خیال ذہن میں آیا ہوگا یا نہیں؟ صرف یہی نہیں، دوسری آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، یہ والی آیت پڑھنے سے کیا نبی کا خیال ذہن میں آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ دوسری آیت یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ آیت پڑھنے سے کیا نبی کا ذہن میں تصور آیا ہوگا یا نہیں؟ یہ والی آیت یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کیا یہ آیت پڑھنے سے نبی کا ذہن میں تصور آیا ہوگا یا نہیں؟ یہ والی آیت یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کیا یہ والی آیتیں پڑھنے سے اللہ کے نبی کا تصور ذہن میں آیا ہوگا یا نہیں؟ اگر ذہن میں آیا ہوگا تو کیا قرآن کی یہ آیت پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ صرف یہی نہیں، آگے چلیں، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، صرف یہی نہیں، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، یہ والی آیتیں پڑھنے سے کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال ذہن میں آیا ہوگا یا نہیں؟ اگر آیا ہوگا تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال ذہن میں آنے سے نماز ٹوٹ گئی؟ نہیں۔ پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن میں خیال آنا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور لانا جو ہے، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ اس سے نماز اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی نماز اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اور بھی بہت ساری دلیلیں ایسی موجود ہیں جو اس بات پہ شاہد ہیں کہ نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تصور کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ بارے میں سوچنا، یہ نماز اس سے ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز اس سے اور پختہ تر ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ ذہن ہے، یا جن لوگوں کا یہ تصور یا عقیدہ ہے، یا یہ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نماز میں گدھے اور بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نعوذ باللہ من ذالک نبی کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی ہے، تو بتائیں ان کا ایمان کس درجے کا ہوگا؟ تو کیا ایسے لوگوں کے پیچھے ہماری نمازیں جائز ہو سکتی ہیں؟ کیا آپ ایسے بندے کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز کہتے ہیں جو قرآن کی آیتیں پڑھے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور یہ کہے کہ نبی کا خیال اگر ذہن میں آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ جو اوپر ساری میں نے آیتیں پڑھی، وہی آیتیں اگر جو ہے وہ نماز میں پڑھی جائیں اور ذہن میں حضور کا خیال نہ آئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو پتہ چلا یہ عقیدہ ان کا فاسد ہے، ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر جو ہے یہ لوگ جتنے بھی ہیں، اگر اس کو سچ تسلیم کرتے ہیں تو یہ گمراہ ہیں، گمراہ فرقہ ہے، اور ایسے فرقے سے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم دور رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عشق و محبت کے امام ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کا حکم ہمیں سناتے ہیں، ایسے علماء اہل سنت کے ساتھ ہمیشہ جو ہے وہ منسلک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔